جہاد نہیں کرتے۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم بائیکاٹ کی بات بھی کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اسے بھی مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم اگر ایسی کسی فلسطین کی حمایت کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہنسی مذاق میں تفریح میں اڑا دی جاتی ہے۔ بس اتنا تصور کر لیجئے کہ افطار کا وقت ہو، آپ کا بچہ 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہو اور وہ بچہ آپ سے پہلے افطار کی اذان سے پہلے وہ جو ہے وہ فروٹ کی طرف، کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھائے تو دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے اور منہ پر کیسی مسکراہٹ آتی ہے۔ یہاں اپنے گھر کو دیکھیں اور پھر وہاں فلسطین کے ان بچوں کو دیکھیں کہ جن کے والدین کے پاس سحری کے وقت میں ان بچوں کی لاشیں ہوتی ہیں اور افطار کو ان بچوں کی قبروں پہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی۔ ہماری اپنی ماں بہن کی اگر کوئی اپنی ماں بہن کو، گھر کی عزت کو اگر کوئی گھور کے دیکھ بھی لے تو ہم لڑنے مرنے کٹنے مارنے پہ آ جائیں، لیکن وہاں کی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، وہ شہید ہو رہی ہیں، روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری بے حسی کا عالم وہی کا وہی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمیں سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ احساس ہونا، دل پہ کوڑنا، جلنا اور کچھ نہ کر سکنے کا، کچھ غم ہونا، دکھ ہونا۔ ہم بے حسی کے اس عالم میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ کتنوں کا خون بہایا گیا ہے اور کتنوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد افراد ہیں جو شہید کیے جا چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، 1 لاکھ سے زائد افراد ہیں جو شہید کیے جا چکے ہیں۔ 50,000 سے زائد صرف بچے ہیں کہ جو شہید کیے جا چکے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول یونیفارم میں تیار کر کے اسکول بھیجتے ہوں گے، وہاں تصور کیجئے کہ جہاں پہ ہمیں اسکولوں کا، تعلیم کا کوئی کلچر، کوئی تصور ہی نہیں بچا، لیکن ہم ابھی بھی ہمارا وہ KFC ہمارا اب بھی چل رہا ہے، ہمارا میکڈونلڈس اب بھی چل رہا ہے، ہماری وہی کولڈ ڈرنکس اب بھی چل رہی ہیں، ہماری وہ ساری کی ساری چیزیں، ہمارے وہ سارے مزے اب بھی چل رہے ہیں۔ مطلب ذرہ برابر بھی ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کتنی بڑی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری قومیت، یہ ہماری زبانیں، یہ ہمارے رنگ، یہ ہماری نسل، یہ ہمارے آباء و اجداد، یہ ہماری قومیت نہیں ہے۔ ہماری تو قومیت ایک تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو سارے مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم سارے ایک تھے۔ لیکن یہ جب سے ہم نسلوں میں بٹے ہیں، جب سے ہم قوموں میں تقسیم ہو گئے ہیں، جب سے ہم سرحدوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو ہم نے بے نیاز کر دیا ہے۔ تو یہی وقت ہے کہ ہم پر اگر جہاد فرض ہے تو ہر شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق فرض ہے۔ ایک عام شخص پر قطعاً شریعت نے یہ لازم نہیں کیا کہ وہ گن اٹھائے اور میدان جنگ میں نکل جائے۔ ایک عام شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق جنگ فرض ہے، یعنی اگر کوئی بولتا ہے تو اس پر بولنا فرض ہے، اگر کوئی لکھتا ہے تو اس پر لکھنا فرض ہے، اگر کوئی کچھ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھتا ہے تو اس پر وہاں آواز اٹھانا فرض ہے۔ جو جس میدان کا ہے اس پر اس میدان میں کام کرنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دکاندار ہے تو اس پر دکان کی صورت میں ان مصنوعات کا، ان چیزوں کا بائیکاٹ فرض ہے آج کے دور میں۔ یہ بس اتنا سوچ لیجئے کہ آج ان کی باری ہے، اگر ہم ان کے لیے نہ کھڑے ہوئے تو کل ہمارے حق میں بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ طے ہے کہ آج ان کا نمبر ہے تو کل کو ہمارا نمبر آنا ہے، یہ طے ہے۔ ہم کبھی بھی آنکھیں بند کر کے کبوتر پر جب بلی حملہ کرتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلی اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ہم اگر آنکھیں بند کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہم سرحدوں کے اتنے بڑے فاصلے پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو آنکھیں بند کرنے سے ہم بچ نہیں جائیں گے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کا نشانہ بھی بننا ہے۔ معاشی طور پر ہم تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، معاشرتی طور پر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں وہی علامات پیدا کر رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے مصر میں، عراق میں، افغانستان میں یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرح بتدریج پیش آئیں کہ پہلے معیشت کو تباہ کیا گیا، پھر معاشرت کو تباہ کیا گیا، پھر قوموں کو، پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا گیا اور پھر ان پر حملہ کیا گیا۔ یہ سب سے آخر صورت ہوتی ہے۔ ہم تیسری صورت میں چل رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے ہوش نہ کیا، اگر اب بھی ہم نہ سنبھلے تو یقیناً ہمارا انجام ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہوگا کہ ہم میں تو وہ جہاد کا جذبہ ہی باقی نہیں رہا کہ جو جہاد کا جذبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تھا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔